اس کا بیٹا اسے روٹین چیک اپ کے بہانے ہسپتال لے کر آیا اور انتظار گاہ میں بیٹھ کر خود غائب ہو گیا۔ وہ گھنٹوں پیاسی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ ایک نرس نے آ کر اسے ڈاکٹر کے کیبن میں بلایا۔ ڈاکٹر نے اس کی رپورٹس دیکھنے کی بجائے اپنے کمپیوٹر کی اسکرین اس کی طرف موڑی اور انتہائی حیرت سے پوچھا، یہاں سسٹم میں آپ کو مردہ قرار دے کر کل رات ہی آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا جا چکا ہے، اور جو شخص آپ کو یہاں لایا تھا وہ سکینہ ایک انتہائی ضعیف اور محبت کرنے والی بوڑھی عورت تھی، جس نے اپنی زندگی کی تمام بہاریں اور اپنی جوانی کا ہر ایک قیمتی لمحہ اپنے اکلوتے بیٹے جمیل کی پرورش اور اس کی خوشیوں کی خاطر قربان کر دیا تھا۔ اس کے شوہر رحمت علی کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب جمیل محض چند سال کا ایک معصوم بچہ تھا، اور رحمت علی اپنے پیچھے کل اثاثے کے طور پر صرف ایک پرانا لیکن کشادہ اور خوبصورت گھر چھوڑ کر گیا تھا، جو اس نے اپنی زندگی بھر کی خون پسینے کی کمائی اور بے پناہ محنت سے سکینہ کے نام پر خریدا تھا، تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ اور بچے کو کسی کے محتاج نہ ہونا پڑے اور وہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ رہیں۔ رحمت علی ایک نہایت محنتی مزدور تھا، جو صبح سویرے گھر سے نکلتا اور رات گئے تک اینٹیں ڈھونے اور گارا اٹھانے کا کام کرتا تھا۔ اس کی کمر محنت مشقت کی وجہ سے جھک گئی تھی، لیکن اس نے کبھی اپنے ماتھے پر شکر نہیں آنے دی تھی۔ اس کا واحد خواب یہ تھا کہ اس کی بیوی اور آنے والی نسل کو کبھی کرائے کے مکانوں میں دھکے نہ کھانے پڑیں۔ اس نے اپنا پیٹ کاٹ کر ایک ایک روپیہ جوڑا تھا اور شہر کے اس حصے میں ایک چھوٹا سا پلاٹ خریدا تھا، جو اس وقت ایک غیر آباد اور ویران علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ وہاں اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اینٹیں چن کر ایک کشادہ اور خوبصورت گھر تعمیر کیا تھا، جس کے صحن میں اس نے ایک نیم کا درخت بھی لگایا تھا، جس کی چھاؤں میں وہ اپنی تھکاوٹ دور کرتا تھا۔ سکینہ کے لیے وہ گھر صرف اینٹوں اور سیمنٹ سے بنی ہوئی کوئی بے جان عمارت نہیں تھی، بلکہ وہ اس کے مرحوم شوہر کی آخری اور سب سے قیمتی نشانی تھی، جس کے ہر کونے میں اس کی ان گنت یادیں بسی ہوئی تھیں، اور جس کی دیواروں سے اسے آج بھی رحمت علی کی محبت کی خوشبو آتی تھی۔ اس نے بے پناہ مشقتیں برداشت کر کے، لوگوں کے کپڑے سی کر اور راتوں کو جاگ جاگ کر محنت مزدوری کر کے جمیل کو پالا پوسا، اور اسے کسی بھی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اس نے راتوں کی نیندیں حرام کر کے محلے کے لوگوں کے کپڑے سیے، اور سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں بھی اپنی پرانی سلائی مشین کے پہیے کو گھماتی رہتی تھی۔ اس کی انگلیوں میں سوئیاں چبھ چبھ کر زخم بن چکے تھے، لیکن جب وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے جمیل کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتی تو اپنے سارے درد بھول جاتی تھی۔ اس نے کبھی جمیل کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک یتیم بچہ ہے یا ان کے گھر میں پیسوں کی کوئی کمی ہے۔ وہ خود سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا لیتی، لیکن جمیل کے لیے ہمیشہ اچھا کھانا اور نیا لباس تیار رکھتی تھی، یہاں تک کہ اس نے جمیل کی اسکول کی فیس ادا کرنے کے لیے اپنے کانوں کی آخری سونے کی بالیاں تک بیچ دی تھیں۔ لیکن جوں جوں جمیل بڑا ہوتا گیا، اس کی فطرت میں ایک عجیب سی خود غرضی لالچ اور دنیاوی مال و دولت کی ہوس پیدا ہونے لگی۔ وہ محنت کرنے کی بجائے راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھتا رہتا اور بری صحبت کا شکار ہو کر ہر وقت پیسوں کی تلاش میں سرگرداں رہتا۔ وہ پڑھائی لکھائی میں بالکل دھیان نہیں دیتا تھا، اور اس نے محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب شہر کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی تو ان کا وہ پرانا علاقہ جو کبھی ویران ہوا کرتا تھا، اب شہر کا سب سے مہنگا اور مصروف ترین تجارتی مرکز بن چکا تھا۔ ان کے گھر کے ارد گرد بڑی بڑی دکانیں، پلازے اور شاپنگ مال تعمیر ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے اس گھر کی مارکیٹ میں قیمت اب کروڑوں روپے تک پہنچ چکی تھی۔ جمیل کی لالچی نظریں ہمیشہ اپنی ماں کے اس اکلوتے اور قیمتی گھر پر لگی رہتی تھیں،
پراپرٹی ڈیلر اکثر ان کے گھر کے چکر کاٹتے اور جمیل کے دماغ میں مزید لالچ بھرتے رہتے۔ جمیل نے کئی بار انتہائی مکاری اور میٹھے بول بول کر اپنی ماں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس پرانے گھر کو بیچ دے تاکہ وہ ان پیسوں سے کوئی بڑا کاروبار شروع کر سکے اور وہ دونوں کسی پوش علاقے میں ایک شاندار زندگی گزار سکیں۔ اس نے کئی مرتبہ غصے میں آ کر گھر کے برتن توڑے اور اپنی ماں سے لڑائی جھگڑا کیا، لیکن سکینہ ہمیشہ انتہائی سختی اور جذباتی انداز میں اس کی اس تجویز کو مسترد کر دیتی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ یہ گھر اس کی روح کا حصہ ہے اور وہ مرتے دم تک اس چوکھٹ کو نہیں چھوڑے گی جہاں اس کے سرتاج کی آخری سانسیں نکلی تھیں۔ وہ اکثر روتے ہوئے کہتی کہ بیٹا، یہ گھر تیرے باپ کے خون کے پسینے کی کمائی ہے اور اس کے صحن میں مجھے آج بھی تیرے باپ کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ میں اس مٹی کا سودا کبھی نہیں کروں گی۔ ماں کے بار بار انکار پر جمیل کے اندر خفگی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ اکثر غصے میں گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ سکینہ اپنے بیٹے کی اس دوری سے تڑپتی تھی، مگر وہ اپنے شوہر کی نشانی کا سودا کرنے پر کسی طور پر آمادہ نہیں تھی۔ وقت کا پہیہ یوں ہی چلتا رہا اور سکینہ کی ہڈیاں مزید کمزور ہوتی گئیں، اس کی بینائی دھندلا گئی اور اس کے چہرے پر پڑنے والی جھریاں اس کی زندگی کی طویل اور کٹھن جد و جہد کی گواہی دینے لگیں۔ ایک صبح جب موسم میں ایک عجیب سی خنکی اور اداسی پھیلی ہوئی تھی، جمیل اپنی ماں کے پاس آیا اور اچانک انتہائی محبت اور فکر مندی کا ڈرامہ رچاتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو سکینہ نے کئی سالوں سے نہیں دیکھی تھی۔ اس نے بازار سے سکینہ کے لیے گرم ناشتہ لا کر دیا اور اپنی ماں کے کھردرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر انتہائی نرمی سے کہنے لگا کہ ماں، تمہاری طبیعت پچھلے کئی دنوں سے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تم راتوں کو کھانستی رہتی ہو اور تمہارا وزن بھی دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ مجھے تمہاری بہت فکر لاحق ہے، اس لیے میں نے شہر کے سب سے بڑے اور مشہور ہسپتال میں ایک بہت بڑے اور ماہر ڈاکٹر سے تمہارے مکمل اور روٹین چیک اپ کا وقت لیا ہے تاکہ تمہاری صحت کے بارے میں پوری طرح تسلی کی جا سکے۔ سکینہ جو پچھلے کئی مہینوں سے اپنے بیٹے کی بے رخی اور غصے کا سامنا کر رہی تھی، اس کی اس اچانک اور غیر متوقع محبت پر اندر ہی اندر بہت خوش ہونے لگی۔ اس کا ممتا بھرا دل پگھل گیا اور اس نے سوچا کہ شاید اس کے بیٹے کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب وہ واقعی اپنی بوڑھی ماں کی فکر کرنے لگا ہے۔ اس نے فوراً ہسپتال جانے کی حامی بھر لی اور اپنی پرانی اور بوسیدہ چادر اوڑھ کر اپنے بیٹے کے ساتھ چل پڑی۔ اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اپنا سگا خون اس کے ساتھ کتنا گھناؤنا اور بھیانک کھیل کھیلنے جا رہا ہے، اور یہ سفر اس کی زندگی کا سب سے اذیتناک اور صدمے سے بھرپور سفر ثابت ہونے والا ہے۔ جمیل اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر شہر کے اس مصروف ترین اور بڑے ہسپتال میں لے آیا جہاں ہر طرف مریضوں اور ان کے لواحقین کا ایک بے پناہ ہجوم تھا اور ایک عجیب سی افراتفری اور پریشانی کا عالم تھا۔ ہسپتال کی عمارت بہت بڑی اور پرہجوم تھی۔ جمیل نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور اسے انتہائی ہمدردی سے ہسپتال کے ایک بڑے اور ہجوم سے بھرے ہوئے انتظار گاہ میں ایک سخت کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی اور کہا کہ ماں، تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں ابھی پرچی بنوا کر اور تمہارے پرانے ٹیسٹ کی کچھ رپورٹس لے کر بس چند ہی منٹوں میں واپس آتا ہوں۔ سکینہ نے انتہائی شفقت اور محبت بھری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور اس کے ماتھے کو چوم کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ جمیل وہاں سے مڑا اور ہسپتال کے اس بے پناہ ہجوم میں کہیں غائب ہو گیا۔ سکینہ اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھی رہی اور اپنی ضعیف آنکھوں سے ہسپتال کے اس مصروف ماحول کو دیکھتی رہی جہاں ڈاکٹر اور نرسیں تیزی سے ادھر ادھر جا رہے تھے اور ہر طرف دوائیوں اور فینائل کی ایک مخصوص اور تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔
انتظار گاہ میں مختلف طرح کے لوگ موجود تھے۔ اس کے دائیں جانب ایک عورت اپنے روتے ہوئے بچے کو چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بائیں جانب ایک بوڑھا آدمی کھانسی کے شدید دورے سے گزر رہا تھا اور سامنے کچھ لوگ پریشانی کے عالم میں چکر لگا رہے تھے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے بیت گئے، لیکن جمیل کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ سکینہ کی آنکھیں بار بار اس دروازے کی طرف اٹھتیں جہاں سے جمیل گیا تھا، لیکن ہر بار اسے صرف مایوسی ہی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کی ضعیف اور کمزور ہڈیاں مسلسل ایک ہی کرسی پر بیٹھے رہنے کی وجہ سے دکھنے لگی تھیں۔ اس کی کمر میں درد کی ایک شدید لہر اٹھ رہی تھی اور اس کے گلے میں ایک شدید قسم کی خشکی اور پیاس کا احساس پیدا ہونے لگا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے پانی پلانے والا یا اس کی حالت پر ترس کھانے والا کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ لوگ اپنی اپنی پریشانیوں میں مبتلا تھے اور کسی کے پاس ایک تنہا اور بوڑھی عورت کی طرف دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ سکینہ کا دل ایک انجانے اور غیر مرئی خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں اس کے بیٹے کو کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا، یا وہ ہسپتال کی کسی لمبی لائن میں خوار تو نہیں ہو رہا۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھیگنے لگا تھا اور اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنے کپ کپاتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور 1-2 بار پاس سے گزرنے والی نرسوں سے پانی مانگنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس کی دھیمی آواز نہ سن سکا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں بیٹھی گھنٹوں تک پیاس کی شدت اور انتظار کی سولی پر لٹکتی رہی۔ اس نے کئی بار اٹھ کر جمیل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کا سوچا، مگر اس کی ٹانگوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اس بے پناہ ہجوم میں چل سکے، اور اسے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور جمیل آ گیا تو وہ پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اپنی تکلیف کو برداشت کرتی رہی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے اور ہسپتال کی روشنیاں جل اٹھیں۔ انتظار گاہ میں لوگوں کی تعداد کچھ کم ہونے لگی تھی، مگر سکینہ کا انتظار ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ اس وقت اچانک سفید لباس میں ملبوس ایک نرس اس کے پاس آئی اور اس کا نام پکارتے ہوئے اسے بتانے لگی کہ ڈاکٹر صاحب اسے اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ سکینہ جب تک پیاس، انتظار اور تھکاوٹ کی وجہ سے نڈھال ہو چکی تھی، اس نے اپنی کامتی ہوئی ٹانگوں کے سہارے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو اس نرس نے اسے سہارا دیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر ہسپتال کے ایک لمبے اور خاموش راہداری سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں لے گئی جس کے دروازے پر ڈاکٹر طارق کا نام لکھا ہوا تھا۔ نرس نے دروازہ کھولا اور سکینہ کو اندر بھیج کر خود باہر چلی گئی۔ کمرے کے اندر ڈاکٹر طارق اپنی کرسی پر بیٹھے اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پر کچھ انتہائی سنجیدگی اور گہری سوچ کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جس میں صرف کمپیوٹر کے چلنے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ سکینہ دھڑکتے دل اور کانپتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے امید تھی کہ اب اس کا بیٹا بھی کہیں سے آ جائے گا اور ڈاکٹر اسے اس کی بیماریوں کے بارے میں بتائے گا، لیکن ڈاکٹر طارق نے اس کی پرانی رپورٹس دیکھنے یا اس سے اس کی بیماری کی علامات پوچھنے کی بجائے اپنا ہاتھ بڑھا کر اچانک اپنے کمپیوٹر کی اسکرین کا رخ سکینہ کی طرف موڑ دیا اور انتہائی حیرت، پریشانی اور ایک عجیب سے الجھے ہوئے لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، محترمہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جہاں ہمارے سرکاری اور ہسپتال کے مرکزی نظام میں آپ کو مکمل طور پر مردہ قرار دیا جا چکا ہے، اور انتہائی حیرت انگیز اور پریشان کن بات یہ ہے کہ کل رات ہی باقاعدہ طور پر حکومت کے متعلقہ محکمے سے آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جا چکا ہے، اور جو شخص آج صبح آپ کو یہاں لے کر آیا تھا وہ اس وقت یہیں سے غائب ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر طارق کی یہ بات سنتے ہی سکینہ کے دماغ میں جیسے ایک زوردار اور لرزہ خیز دھماکہ ہوا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے
ہسپتال کی یہ مضبوط زمین انتہائی بے دردی سے کھسک گئی ہو۔ اس کا سانس اس کے گلے میں اٹک گیا اور اس کی آنکھیں خوف اور شدید ترین صدمے کی وجہ سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی ہی ذات کو ٹٹولنے لگی، یہ یقین کرنے کے لیے کہ کیا وہ واقعی زندہ ہے یا کسی بھیانک خواب کا حصہ بن چکی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک جیتی جاگتی اور سانس لیتی ہوئی عورت کو کوئی سرکاری طور پر مردہ کیسے قرار دے سکتا ہے۔ لیکن پھر اچانک اس کے دماغ کے ایک تاریک کونے میں ایک بھیانک اور دل دہلا دینے والی حقیقت نے بجلی کی طرح چمکنا شروع کیا، اور اس کے ذہن میں اپنے بیٹے جمیل کا وہ لالچی چہرہ، اس کا پیسوں کا جنون اور اس گھر کو بیچنے کی وہ خبتی خواہش گھوم گئی جس کے لیے وہ ہر حد پار کرنے کو تیار رہتا تھا۔ سکینہ کے دل پر ایک ایسا کاری اور جان لیوا وار ہوا تھا جس کا کوئی علاج دنیا کے کسی ہسپتال اور کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا۔ اسے اب پوری طرح سمجھ آ چکی تھی کہ اس کا سگا بیٹا جمیل اسے روٹین چیک اپ کے اس جھوٹے اور مکارانہ بہانے سے ہسپتال کیوں لایا تھا، اور اسے اس انتظار گاہ میں اکیلا اور لاوارث چھوڑ کر کیوں غائب ہو گیا تھا۔ اصل اور انتہائی خوفناک حقیقت یہ تھی کہ جمیل نے اپنی ماں کو زندہ درگور کرنے کی ایک انتہائی غلیظ اور شرمناک سازش تیار کی تھی۔ وہ اس پرانے لیکن کروڑوں روپے مالیت کے گھر کو ہر حال میں بیچنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی عیاشیوں اور دولت کی ہوس کو پورا کر سکے، لیکن چونکہ گھر مکمل طور پر اس کی ماں سکینہ کے نام پر تھا اور وہ اسے بیچنے پر کسی بھی صورت راضی نہیں تھی، اس لیے جمیل نے اپنی شیطانی سوچ اور کچھ کرپٹ اور بدعنوان سرکاری اہلکاروں کی ملی بھگت سے بھاری رشوت دے کر اپنی زندہ ماں کا ایک جعلی اور جھوٹا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیا تھا تاکہ وہ قانونی طور پر اپنی ماں کو مردہ ثابت کر کے اس کی تمام جائیداد اور اس قیمتی گھر کو اپنے نام منتقل کروا سکے اور پھر اسے اونے پونے داموں بیچ کر فرار ہو سکے۔ جمیل کا یہ منصوبہ اتنا بھیانک اور اس قدر سنگ دلانہ تھا کہ اس نے اپنی اس ماں کو جس نے اسے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، اپنا خون پلا کر اسے جوان کیا، اسے قانونی کاغذات میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور آج وہ اسے اس ہسپتال میں صرف اس لیے چھوڑ کر بھاگا تھا تاکہ وہ پیچھے سے جا کر اس گھر کا سودا مکمل کر سکے اور جائیداد کی منتقلی کے ان تمام غیر قانونی کاغذات پر اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر مہر لگوا سکے۔ سکینہ کی آنسو اب اس کی ضعیف اور جھریوں زدہ گالوں پر کسی سیلاب کی طرح بہنے لگے تھے۔ اس کا دل اس قدر شدید اذیت اور درد میں مبتلا تھا کہ اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسے اس بات کا غم نہیں تھا کہ اس کی جائیداد چھن گئی ہے یا وہ بے گھر ہونے والی ہے، بلکہ اس کی روح کو چیر دینے والا سب سے بڑا صدمہ اور سب سے بڑا کھاؤ یہ تھا کہ اس کے اپنے خون، اس کے اپنے لختے جگر نے چند دنیاوی پیسوں اور ایک بے جان عمارت کی خاطر اس کی ممتا کا گلا گھونٹ دیا تھا اور اسے جیتے جی موت کے اندھے اور تاریک کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر طارق کے سامنے ایک مجسمہ بنی بیٹھی تھی جس کی سانسیں تو چل رہی تھیں لیکن اندر سے وہ پوری طرح مر چکی تھی۔ اس کا وہ گھر جسے وہ اپنے شوہر کی آخری نشانی سمجھ کر سینے سے لگائے بیٹھی تھی، آج اسی گھر نے اس کے بیٹے کو ایک خونخوار درندے میں تبدیل کر دیا تھا جس نے اپنی لالچ کی آگ میں اپنی ہی ماں کی محبت، اس کے وجود اور اس کی زندگی کے تمام ثبوتوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اور یہ وہ بھیانک اور دردناک راز تھا جس نے سکینہ کی دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر اجاڑ کر رکھ دیا تھا، اور وہ ہسپتال کے اس خاموش کمرے میں اپنی زندہ لاش کا بوجھ اٹھائے اپنے اس ظالم بیٹے کی بے حسی اور اس دردناک دھوکے پر خون کے آنسو رو رہی تھی جس کا تصور بھی اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا، کہ جس بیٹے کو اس نے اتنی محبت سے پال پوس کر بڑا کیا تھا اور جس کی لمبی عمر کے لیے
وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتی تھی۔ اسی بیٹے نے قانون کی نظر میں اسے موت کی نیند سلا دیا تھا تاکہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے پیسوں پر عیش کر سکے۔ وہ ہسپتال کی اس کرسی پر بے حس و حرکت بیٹھی رہ گئی اور اس کے ارد گرد موجود ہسپتال کی دیواریں اسے ایک اندھیری اور تاریک قبر کی طرح محسوس ہونے لگیں، جس میں اس کا اپنا بیٹا اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر کے جا چکا تھا۔